میرا خود تعلق ضلع کوہستان سے ہے۔ خواتین دیسی انڈے بچوں کو پکڑاتی تھیں، وہ بچے وہ دیسی انڈے جا کے لوکل جو دکان ہوتی تھی دکاندار کو دیتے تھے اور دکاندار سے وہ پاپڑ لیتے تھے۔ اب اگر اس ماں کو یہ پتہ ہوتا کہ میں سونا دے کے زہر خرید رہی ہوں، وہ ہرگز ایسا نہ کرتی۔ وہ انڈیویجولز جو سٹنٹڈ ہے، جو سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بڑے ہو رہے، وہ بلو ایوریج رہتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن جو گورنمنٹ کے ریکارڈز ہے اس کے مطابق میرے خیال میں 40+ ہے سٹنٹڈ بچے۔ جی بالکل بالکل 40% تو ہمارے 40% سے زیادہ بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہماری آدھی سے زیادہ جو فیوچر کی پاپولیشن ہے وہ بلو ایوریج ہے۔ تو پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک جو سب سے سمجھنے والی چیز ہے اور جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ سٹنٹنگ جو ہے وہ 2 سال کے بعد ایرریورسیبل ہے۔ اگر آپ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا یا پیدا ہونے کے بعد اس کے سیکنڈ برتھ ڈے تک اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہوگا۔ اور پاکستان کی اگر میں بات کروں تو تقریباً ہر سال پاکستان میں 1,77,000 بچے، جو کہ تقریباً 1/3 بچے بنتے ہیں، وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی نیوٹریشن صرف غربت سے نہیں جڑا۔ ابھی جو ہماری آخری نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 میں آئی تھی، اس میں جو انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹریشن ایون ان علاقوں میں اور ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے جو ویل آف ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف غربت سے جڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بیہیویئر کی آپ نے بات کی یا نالج کی یا اویئرنیس کی، اس کا بہت بڑا ایک عمل دخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے بدر الزمان، آپ پروگرام پالیسی آفیسر ہے سن سیکریٹریٹ میں، منسٹری آف پلاننگ اسپیشل انیشیٹیوز میں آپ کام کرتے ہیں۔ اور جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ اب تک جو ہم نے 6 پوڈ کاسٹ کیے ہیں اس سیریز کا ایک اہم پوڈ کاسٹ ہے، اور ہم کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، کیونکہ آپ نیوٹریشن ایکسپرٹ ہے اور منسٹری میں جو سن سیکریٹریٹ میں نیوٹریشن سے ریلیٹڈ اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو انیشیٹیوز آپ لوگوں نے لیے ہیں اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس پہ آپ سے بات چیت کریں۔ اور جو نیوٹریشن کا تعلق ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا جو آپ کا ایک آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، اور آپ نے بہت سارے اس میں پروگرامز ڈیزائن کیے ہیں، کافی سارے پروگرامز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو نیوٹریشن کی ایک اہمیت ہے اس کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے۔ تو ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کا آغاز میں جو اس کا امپورٹنس ہے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا جو امپورٹنس ہے، نیوٹریشن کا جو امپورٹنس ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے، تو اس میں آپ سے اپنی بات چیت کا آغاز کروں گی کہ جو ایک کامن پرسیپشن تو ہے کہ نیوٹریشن ضروری ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے نیوٹریشن ضروری ہے، لیکن آپ سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ ٹیکنیکلی ہمیں بتائیں کہ بچے کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو نیوٹریشن کا عمل دخل ہے یا جو نیوٹریشن کا ایک رول ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر کون سے اہم سٹیجز ہے جہاں پر ہمیں خاص یا پیرنٹس کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو نیوٹریشن کا ایک اہم کردار ہے اس کو بھرپور طریقے سے بچے کی نشو و نما کے لیے انشور کرے۔ تو وہ کون سے ایسے کرٹیکل سٹیجز ہے یا پوائنٹس ہے جہاں پر بہت ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر جو مدر کی صحت اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایک کنیکشن ہے اس پہ بھی کائنڈلی آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ خدیجہ، مجھے اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اور نیوٹریشن کا رابطہ یا اس کا جو ایک تعلق ہے وہ تو بہت گہرا ہے، آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں۔
عموماً ایک جو مسکنسیپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے، وہ جو عوام میں پائی جاتی ہے، ہم سب میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ، اور اکثر میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہم بچے کی ڈیولپمنٹ یا چائلڈ ڈیولپمنٹ یا اس پہ جو نیوٹریشن کا فوکس ہے وہ ہم تب شروع کرتے ہیں جب ماں امید سے ہوتی ہے. اور یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ گویا کہ ہم ماں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم بچے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس بچے کی خاطر ہم ماں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں بنیادی طور پہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ خیال ہمیں بہت پہلے سے رکھنا چاہیے. یہ ایک انٹر جنریشنل ایک سائیکل ہے. تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ماں صحت مند نہیں ہے تو بچہ صحت مند نہیں ہوگا. اور اس میں ایک بہت جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ماں امید سے ہوتی ہے، اگر ہم پہلے 5 دن لے لیں جس کو ہم کہتے ہیں 0 to 5 days، جہاں پہ فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے امپلانٹیشن کا، یہ وہ وقت ہے، اور اس میں ظاہر ہے نیوٹریشن کی تو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو نئی زندگی وجود میں آئی ہے اس کے لیے نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اور یہ نیوٹریشن جو ہے یہ اس ٹائم پہ باہر سے نہیں مل سکتا. اگر ہم اس ٹائم پہ ماں کا خیال رکھنا شروع کریں کہ جی ایک نئی زندگی کی آمد ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس نیوٹریشن کا شاید اس بچے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بچہ وہ نیوٹریشن لے گا جو وہ ماں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے ریزرو کے طور پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابھی بچہ کنسیو نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کا جو سٹیٹس ہے وہ میٹر کرے گا. اگر ماں صحت مند تھی اور اس میں کوئی غذائی کمی نہیں تھی تو ظاہر ہے اس نئی زندگی کے لیے وہاں سے جو بھی ریکوائرڈ نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کو ملیں گے. اور اگر ماں وہ کمی لے کے آئی تھی تو اس کو وہ نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے میں ابھی سے ایک ڈیفیشنسی شروع ہو گئی. اور اس میں ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 5 دن سے لے کے پھر جو 10 ہفتے تک کا ٹائم ہوتا ہے پریگننسی کا، جس میں بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کا سینٹرل نروس سسٹم ہے، چاہے اس کا دل ہے، چاہے اس کے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے دانت ہیں، گویا کہ سارے پارٹس ابھی بن رہے ہوتے ہیں. اور اگین یہ وہ ٹائم ہے جس میں پریگننسی ابھی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. گویا کہ اس ٹائم پہ جب بچے کے اعضاء بن رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی اس کو جو نیوٹرینٹس ملیں گے وہ نیوٹرینٹس ملیں گے، وہ غذا ملے گی جو اس ماں میں پہلے سے ریزرو کی شکل میں موجود ہے. بالکل. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر اس کے اعضاء اس طرح سے نہیں بن پائیں گے. اور میں کئی دفعہ آپ کو سنتا ہوں، آپ ایک بات اکثر اپنے پروگرامز میں پریزنٹیشنز میں کرتی ہے جہاں پہ نیورانز ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں. جب نیورانز بن رہے ہوتے ہیں تو شاید سیکنڈ کے اندر ملینز آف نیورانز کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. جی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کنیکشنز کے بننے کے لیے ہمیں کچھ را مٹیریل تو چاہیے، رائٹ؟ بالکل. اب وہ را مٹیریل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی نیوٹرینٹس ہیں، یہی آیوڈین ہے، یہی آئرن ہے، یہی نیوٹرینٹس ہیں جس سے یہ نیورانز بھی بن رہے ہیں اور اس سے یہ باقی اعضاء بھی بن رہے ہیں. اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ایک عام فہم مثال عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، کہ جس طرح ہم بلڈنگ بلاک بنا رہے ہوتے ہیں، سیمنٹ کا بلاک بنا رہے ہوتے ہیں، تو اب بلاک کے بنانے کے لیے ہمیں ظاہر ایک مٹیریل چاہیے اور ایک خاص ریشو چاہیے کہ ہمیں سیمنٹ کتنا ڈالنا ہے، اس میں ریت کتنی ڈالنی ہے، اس میں پانی ہمیں کتنا ڈالنا ہے. بالکل. اب دیکھیں اگر وہ کمپوزیشن سٹینڈرڈ نہیں ہے، مطلب جتنا سیمنٹ چاہیے تھا اس کو اگر اس ٹائم پہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا تو ایک بات تو بڑی ظاہر ہے کہ بلاک بہت کمزور بنے گا اور یہ بلاک بہت جلدی اور آسانی سے ٹوٹے گا. بالکل اسی طرح انسانی جان کی بھی یہی میکینزم ہے، یہی پروسیس ہے کہ اگر جس ٹائم پہ اس کے اعضاء بن رہے تھے، اس کی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ یا گروتھ ہو رہی تھی، اس وقت اگر اس کو جو بھی ایک ریکوائرڈ نیوٹرینٹ ہے، غذا ہے، اس کو نہیں ملی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جان جو ہے وہ کمزور بنے گی. اس پہ بیماریاں بھی آسانی سے حملہ کریں گی.
اس کی ظاہر ہے وہ پروڈکٹیوٹی آگے جا کے نہیں ہوگی, اس کا امیون سسٹم کمزور ہوگا. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لائف سائیکل اپروچ کو لے کے چلیں. ہم بچی جب چھوٹی بچی ہوتی ہے یا بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب سے ہم اس کے اوپر کام شروع کریں تاکہ وہ ہیلدی ہوں. اور ایک اور مزے کی بات وہ یہ کہ جب ہم پری کنسیپشن یا پری کنسیپچول نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, مطلب ابھی ماں جب امید سے نہیں ہے اس سے پہلے کے نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں باپ کا نیوٹریشن بھی بہت ضروری ہے اور ماں کا نیوٹریشن بھی بہت ضروری ہے. بالکل. اگر وہ میل نرسڈ ہے تو اس کا امپیکٹ دونوں کا بچے پہ آئے گا. اگر وہ اوور نرسڈ ہیں اگر وہ اوور ویٹ ہے مثال کے طور پہ تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو اگر وہ ویل نرسڈ ہیں تو اس کا بھی اسی حساب سے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال پہلے سے رکھیں, اس کو ہم تیار کریں کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے بچے کو. آپ نے بہت یہ ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو انٹر جنریشنل سائیکل ہے, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, جیسے ہم خود پڑھتے بھی ہے اور لوگوں کو بتاتے بھی ہے کہ یہ 0 سے لے کے ایج 8 تک کا جو فیز ہے یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو اس طرح اس نیرو ونڈو میں نہیں دیکھنا چاہیے. مثلا جب آپ انٹر جنریشنل سائیکل کی بات کرتے ہیں, مدر اس کی شادی ہونے سے پہلے کی جو اس کی صحت ہے, ایز این ایڈولسنٹ اس کی جو صحت تھی, اور اس سے پیچھے جب وہ چھوٹی بچی تھی تب اس کی صحت اور اس کے اندر جو نیوٹرینٹس برابر تھے نہیں تھے, یہ سارا ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ہم اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان, چونکہ یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے یہ ملٹی جنریشنل یا انٹر جنریشنل جو سائیکل ہے, جہاں پر ہمیں سب کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, تب جا کے جو نئی نسل دنیا میں آتی ہے اس کی صحت بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک اہم ایریا ہے, اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی آپ لوگوں کی لیڈرشپ میں کیا کوئی اقدامات جو اٹھائے ہیں, ان میں سے آپ اگر ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آلریڈی آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں, کیونکہ جب تک لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں کو اس طرح سے تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ ایک انٹر جنریشنل سائیکل ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف وہ ارلی سٹیج کا جو ارلی ایئرس کا جو سٹیج ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ بہت کرٹیکل ہے, لیکن وہ کنیکٹ ہے باقی جو لائف کے سائیکلز ہے اس سے وہ کنیکٹ ہے. بالکل, اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں کہ گورنمنٹ نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں, تھوڑا سا میں لائف سائیکل اپروچ پہ اور بات میں کرنا چاہوں گا. اوکے. اب دیکھیں, جس طرح ہم نے کہا کہ بچی اگر صحت مند ہے, ویل نرسڈ ہے, تو وہ ظاہر ہے اسکول میں اچھا پرفارم کرے گی, رائٹ. جب اسکول میں اگر وہ اچھا پرفارم کرتی ہے تو اس کی ارننگ اچھی ہوگی. جب ارننگ اس کی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ جو ایک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کے پاس ہوگی, وہ فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا کر سکے گی. تو اگر وہ فیصلہ سازی میں کردار ادا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ آپشن بھی ہوگا کہ وہ خود چوز کرے کہ کب اس نے ماں بننا ہے, رائٹ. جب وہ ماں بنتی ہے تو ظاہر ہے پھر جو لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز ہیں وہ اس کی پرابلٹی بہت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بچہ صحت مند ہوتا ہے. اور اگر یہ بچی ہے, لڑکی ہے, تو یہ لڑکی جب بڑی ہو کے ماں بنتی ہے, چونکہ وہ ایک ویل نرسڈ بچی تھی جب پیدا ہوئی تھی, تو جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کی پرابلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہیلدی ہو, ویل نرسڈ ہو. اور پھر جب آگے اس کے بچے ہوں گے تو وہ بھی ہیلدی اور ویل نرسڈ ہوں گے. تو دس از ہاؤ لائف سائیکل گوز آن اینڈ اٹس کنیکٹڈ. جو اسٹیجز کی آپ بات کی, اب آپ گورنمنٹ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو جو نیا کانسیپٹ ہے گورنمنٹ کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ سسٹم اپروچ کی وہ بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈفرینٹ اسٹیجز میں ڈفرینٹ ذمہ داران ہیں, انٹرونشنز ہیں, ڈفرینٹ کردار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو نئی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سسٹم اپروچ پہ بات کریں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ فوڈ سسٹم اپروچ.
اب فوڈ سسٹم کی جب ہم خوراک کے نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اویلیبلٹی ہے، ایکسیس ہے. ایکسیس میں بھی صرف فزیکل ایکسیس نہیں ہے، اس میں فائنینشیل ایکسیس بھی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. پھر ڈائیورسٹی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچے کو، ماں کو، بلکہ سارے خاندان کو ایک ڈائیورسیفائڈ فوڈ ملے. اس کے لیے حکومت مختلف سطحوں پہ کام کر رہی ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ فوڈ سیکورٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے مختلف پروگرام گورنمنٹ نے ڈیزائن کیے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ کے سطح پہ لوگ خود، مثال کے طور پہ ان کی اپنی ایک کچن گارڈننگ ہو، پولٹری ہو جہاں سے اس کو پروٹین کے سورسز ملتے ہیں، اپنی وہ سبزیاں اگائیں. پھر نیشنل لیول پہ بھی کافی اس طرح کی انٹرونشنز ہیں جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. پھر اسی طرح ایجوکیشن سسٹم ہے. اب ایجوکیشن سسٹم کے اندر گورنمنٹ ہے کہ جو سب سے بڑا کام کر رہی ہے، مثلا کریکولم کو ہم آپٹیمائز کر رہے ہیں. ابھی کریکولم کے اندر ہم پری پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ہم نیوٹریشن کو اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، تاکہ بچپن سے، شروع سے بچوں کو، پیرنٹس کو، لوگوں کو سمجھ ہو کہ ہم نے کیسی ڈائٹ ہم نے کھانی ہے، لائف سٹائل ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے صحت کے اوپر، یا اس کا کیا امپیکٹ ہے بعد میں ہماری پروڈکٹیوٹی کے اوپر. اسی طرح سوشل ویلفیئر کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر واٹر اینڈ سینیٹیشن کا ایک پورا سسٹم ہے. ظاہر ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا میل نیوٹریشن کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. صاف پانی کی اویلیبلٹی ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہے، یا گھر کے سطح پہ جو ہماری کوکنگ پریکٹسز ہے اس کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے. تو ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ابھی گورنمنٹ نے کوئی 5.5 بلین کا ایک پروجیکٹ اپروو کیا، اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ فوکس کرے گا جو 36 اضلاع ہیں پاکستان کے. یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ غربت بھی زیادہ ہے، جو ریسنٹ فلڈ سے بھی متاثر ہوئے تھے، اور وہاں پہ بچوں میں سٹنٹنگ، جو اپنی عمر کے حساب سے پس قد بچے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے اضلاع کے. تو ان ضلعوں پہ فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اس میں بھی جو اپروچ ہے گورنمنٹ کی وہ ملٹی سیکٹورل ہے. مطلب اس میں خوراک سے ریلیٹڈ بھی انٹرونشنز ہیں، اس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ بھی انٹرونشنز ہیں، اس میں تحقیق کے اوپر کافی ابھی فوکس ہو رہا ہے کہ جو لوکل مسائل ہیں ان کے لوکل حل کیسے ڈھونڈیں. پھر کریکولم آپٹیمائزیشن کی جو میں نے بات کی کہ پری پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو کریکولم ہے اس کو آپٹیمائز کیا جائے. تو ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز میں ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوکل کاز اور لوکل سلوشن کے اندر کہ جو لوکل فانا اور فلورا ہے، مطلب جو ہر ضلع میں ایک لوکل سبزی پروڈیوس ہوتی ہے، وہاں پہ فروٹس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمیں ان کی نیوٹریٹیو ویلیو کا، اہمیت کا ہمیں نہیں پتہ، تو اس کو ایکسپلور کر رہی ہے. پہلے تو وہ دیکھے گی کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو یا حیثیت کیا ہے اور کتنی ہے، اور اس کے بعد پھر کوشش یہ ہوگی کہ کوئی لوکل ریسیپیز ایسی بنائی جائیں جو کہ نیوٹریشنل ہو، اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، لوگوں کو اس کے اوپر ٹریننگ دی جائے تاکہ لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے، اور اس کو پانی انیشیٹو کا نام دیا گیا ہے، پاکستان نیوٹریشن انیشیٹو. تو اس کے اندر صرف یہ والا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ابھی آنے والے جو ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پلانز ہیں صوبوں کے، اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ مزید پروگرام ہم لے کے آئیں گے. اور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہمارے، ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن میں ہے، جسٹ ٹو میک شور کہ وہ بھی اپنے ریسورسز اسی امبریلا کے نیچے لے کے آئیں. جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ نیوٹریشن ایک ملٹی سیکٹورل پرابلم ہے، کہیں پہ اگر ہم صرف واش کرتے ہیں تو بھی ایشو حل نہیں ہوگا، کہیں پہ ہم صرف اگر فوڈ ڈائیورسٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو بھی ایشو حل نہیں ہوگا، کہیں پہ صرف اگر ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں یا ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں یا سوشل ویلفیئر پہ کام کرتے ہیں تو ایشو حل نہیں ہوگا جب تک ہم ان سارے جو ایریاز ہیں ان کے اوپر ہم مل کے یا اکٹھے ہو کے کام نہیں کریں. بالکل، تھینک یو سو مچ. یہ سارے سیکٹرز، بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہے، اور ان پہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے اس طرح سے ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اس میں جو مختلف لیولز پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں جو کمیونٹی والا جو ایریا ہے، کمیونٹیز کو انگیج کرنا، کیونکہ جب تک
کمیونٹیز کے اندر جا کے ہم ان کا بیہیویئر چینج نہ کریں. گورنمنٹ کے ڈھیر سارے انٹرونشنز ہیں, ان میں پتہ نہیں کمیونٹیز کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے یا پریکٹسز کو چینج کرنے کے لیے جب تک اس کو ہم فوکس کر کے ایڈریس نہ کریں, جیسے ان کو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے شاید نیوٹریشن کی کمی, ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمارے جو اپنے پروڈکٹس ہے, جو اپنے کراپس ہے, یا جو غذائی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے اسپیشلی رورل ایریاز میں, ان کے بارے میں شاید اتنا علم نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس پروڈکٹ کی غذائی اہمیت کیا ہے, کس میں منرلز ہے, کس میں نیوٹرنٹس ہے, کس میں باقی جو آپ پروٹین کی بات کر رہے, تو جو کمپوننٹس ہے, جو اہم اجزاء ہے خوراک کے, ان کے بارے میں پتہ نہیں کس حد تک ہم اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں یا کس حد تک ان کو پتہ ہے, کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے ان کی اپنی صحت کے ساتھ, ان کے بچوں کی صحت کے ساتھ. اور پھر بچوں میں جو ہم ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرا رہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس دوران سے ماں جو کرتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ماں جو کھاتی ہے, ماں کے جس طرح کے پریکٹسز ہیں, ان کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے بچے کے ڈیولپمنٹ کے اوپر, بچے کے نیچر کے اوپر, بچے کے انٹرسٹ کے اوپر. تو ہم کس حد تک آپ کے خیال میں اس ایریا کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں کیا ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک ویزیبل بیہیویئر چینج لا سکے اور لوگ اس حقیقت کو جان سکے کہ نیوٹریشن کا ایک گہرا تعلق ہے ان کی اپنی صحت سے اور ان کے بچوں کی صحت سے. اور پھر جو بیلنس ڈائٹ ہے, وہ جس انوائرمنٹ میں رہتے وہاں رہ کے کن کن چیزوں کے ذریعے وہ اپنے جو ڈائٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل, یہ بہت ہی اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آ جاؤں کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا اس وقت پلانز ہیں یا کیا ہو رہا ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, نیوٹریشن صرف غربت سے نہیں جڑا. ابھی جو ہماری آخری نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 میں آئی تھی, اس میں جو انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹریشن ایون ان علاقوں میں اور ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے جو ویل آف ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف غربت سے جڑی چیز نہیں ہے, بلکہ اس میں جو بیہیویئر کی آپ نے بات کی یا نالج کی یا اویئرنیس کی, اس کا بہت بڑا ایک عمل دخل ہے. میں ایک 2 مثالیں ناظرین اور سامعین کے لیے کہنا چاہوں گا. میرا خود تعلق ضلع کوہستان سے ہے, جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی پاکستان کا اور کے پی کا ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے, جہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے. بیک ان 2003 and 4 جب میری اپنی ایم فل کی ریسرچ تھی, تو میں کولی پالس کوہستان میں ایک سروے کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں پہ میں نے خود وٹنس کیا کہ خواتین دیسی انڈے بچوں کو پکڑاتی تھیں. وہ بچے وہ دیسی انڈے جا کے لوکل جو دکان ہوتی تھی, مارکیٹ کا تو کانسیپٹ وہاں نہیں تھا, دیہات میں کوئی ایک آدھ دکان ہوتی تھی, دکاندار کو دیتے تھے اور دکاندار سے وہ پاپڑ لیتے تھے. اب اگر اس ماں کو یہ پتہ ہوتا کہ میں سونا دے کے زہر خرید رہی ہوں, وہ ہرگز ایسا نہ کرتی. لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ مطلب وہ جو ایک بارٹر سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہی ہے, کہ ایک دیسی انڈا دے کے بچوں کی ڈیمانڈ پہ, چونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ پاپڑ جو ہے وہ لے کے آتے تھے اور وہ اس کو کھاتے تھے. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی اپنے ہی علاقے میں, سیزن میں وہاں پہ آپ کے ہاں بھی شاید ہوگا کہ جو لوگ مال مویشی رکھتے ہیں وہ سیزن میں پاسچر لینڈ جو ہے اپ ہلز, وہاں پہ اپنے جانوروں کو لے کے جاتے ہیں. اچھا, اب وہاں پہ جب دودھ چونکہ بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے, اور دودھ سے جب وہ بٹر اٹھاتے ہیں وہ ایک پروسیس کے ذریعے, تو نیچے جو وے ملک ہوتا ہے, لسی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اتنے زیادہ مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ جھاڑیوں میں پھینک دیتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ انفیکٹ آپ کے گھی میں کیا ہے, یو ہیو فیٹس اینڈ مے بی سم کچھ فیٹ سالوبل وائٹامنز ہیں. باقی آپ کے جتنے وائٹامنز ہیں, آپ کے جتنے نمکیات ہیں, آپ کا جتنا پروٹین ہے, وہ اس وے ملک میں ہے جو آپ نے جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے, لسی میں ایگزیکٹلی.
اب ظاہر لسی بھی تو اتنی نہیں پی جا سکتی، کنزیوم کی جا سکتی، لیکن اب ان کو اس چیز کے اوپر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل. جیسے کچھ علاقوں میں یا ہماری جو افغانی کمیونٹی ہے وہاں پہ یہ چیز ہے بھی، وہ کرت کے نام سے ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں، بالکل ہمارے ایریا میں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں سکھاتے پکا کے بہت کم، ہمارے ہاں بہت کم ہے. تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اٹس ناٹ آلویز ریلیٹڈ ٹو پاورٹی، غربت سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر نالج ہو، ہمیں اویئرنیس ہو، تو جو اویلیبل ہمارے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اپنے لیے ایک اچھا کھانا ترتیب دے سکتے ہیں، ایک صحت مند غذا ترتیب دے سکتے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے انیشیٹیوز کی بات کی، میں کوئکلی اس پہ بات کر لیتا ہوں. اس وقت کافی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یا پائپ لائن کے اندر ہے. مثال کے طور پر جو PC1 کی میں نے آپ کو مثال دی، اس میں 6 کمپوننٹس ہیں. 6 میں سے ایک جو کمپوننٹ ہے پورے کا پورا وہ اویئرنیس کے اوپر ہے. اوکے، کمیونٹیز کو انگیج. اب اس میں مختلف لیولز پہ ہوگا. اس میں ہم سیلیبریٹیز کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے سیلیبریٹیز کی اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹاک شوز بھی ہوں گے. اس میں پھر سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ تقریباً آج کل اینڈرائڈ جو ہے ہر دوسرے بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. یہ رورل ایریاز میں بھی آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی ہم مختلف طریقوں سے یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہم اس میں انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو کریکولم آپٹیمائزیشن کی مثال دی تھی، تو اب کریکولم کے تھرو بھی ہم تھرو اسکولس، تھرو اسکول چلڈرن جو کہ بہت بڑے ایجنٹس ہیں چینج کے، ان کے تھرو بھی ہم اسی پروجیکٹ کے اندر کمیونٹیز تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو اس پروجیکٹ میں تو بڑا فوکس ہے اویئرنیس کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے اب پروجیکٹس ہیں، پروگرامز ہیں، اس کے ہم اندر کوشش کر رہے ہیں کہ کانٹیکس اسپیسیفک، اس لوکل کانٹیکس میں کیا وہ بہترین طریقہ یا ٹول ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم کمیونٹی کو ڈائٹری چوائسیز کے اوپر، ان کے لائف سٹائل کے اوپر، بیسٹ پریکٹسز کے اوپر، یا کچھ ایسی متس ہیں بہت ساری ہمارے علاقوں میں کہ کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، جو کہ بہت ساری متس ہیں، حقائق پہ مبنی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی آلریڈی جو پروگرام چل رہے ہیں UN ایجنسیز کے، باقی ہمارے ڈونرز کے، ہماری جو سول سوسائٹی پروگرامز کر رہی ہے، گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں، اس کے اندر ہے. لیکن ہم مزید اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ ایک اور جو چیز اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو پری سروس ٹیچر ٹریننگ کورسز ہیں، یا جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، LHWs ہیں، ان کے کورس کے اندر، کریکولم کے اندر بھی ہم یہ چیزیں، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے اس کے اندر انٹیگریٹ کریں. تو وی ہیو اے کمپریہنسو پلان. لیکن اس کے لیے آپ نے صحیح کہا کہ ایک بہت ہی اگریسو قسم کے پلان کی ضرورت ہے، جس میں ہر ضلع، ہر کمیونٹی تک، ہر کلچر تک ہم پہنچ سکیں. بالکل گراس روٹ لیول تک جا کے چیزیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جب تک ہم انڈورس کو کنیکٹ نہ کریں، اسکول لیول پہ ہم کام کر رہے، کریکولم لیول پہ کر رہے، منسٹری اپنی جگہ کر رہا ہے، اور جب تک ہم کمیونٹیز، پیرنٹس کو ان تمام جو بھی انٹرونشنز ہو رہے اس سے ڈائریکٹلی، ہمیں پیرنٹس کو جب تک ہم فائدہ نہیں دیں گے، جب تک ان کو بچوں کے ذریعے تو انڈائریکٹلی وہ کنیکٹ ہوں گے، بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز ٹو ڈائریکٹلی کنیکٹ دیم ود دا انٹرونشنز. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انیشیٹیوز مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے کئی آئی ایم شیور فوائد بھی ہوئے ہیں. اور جو آپ ریسرچ کی بات کر رہے تو اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جن میں اچھا کام ہوا ہے، یا کون سے انٹرونشنز ہیں جو بہت افیکٹولی ایشوز کو جنہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور مزید اس میں کیا موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے اور کیا نئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا مدر ہیلتھ، اگر ماں میل نرشڈ ہے، اسپیشلی پریگننسی کے دوران یا پری پریگننسی کے دوران اگر وہ میل نرشڈ ہے، تو آپ کے خیال میں اس کے کیا ڈائریکٹ ایشوز ہوتے ہیں جو اس کا فیٹل بچے کا جو فیٹس کا ڈیولپمنٹ ہے، یا بچے کی جو لیٹر لائف ہے، آپ کے خیال میں اس کا کوئی ہے، اس کے کوئی امپلیکیشنز ہے؟ ایک تو اس کی اپنی صحت پہ، اگر وہ بیلنس ڈائٹ نہیں کھا رہی ہے، اس کو پراپر نیوٹرنٹس نہیں مل رہے، تو کیا ایسے ایشوز ہے جو اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں یا بچے میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر آپ ماں میل نرشڈ ہے، جیسے ہم نے پہلے اس کے اوپر بات کی، بچہ میل نرشڈ ہوگا. اور
آپ کو پتہ ہی اگین آئی ول مینشن کہ اکثر آپ برین ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں، کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک ایج ہے جس کے اندر جس میں یہ ڈیولپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتا ہے، ہوتی ہے. بالکل. تو اور اس میں جو سب سے زیادہ نیوٹریشن چاہیے، جب ویسے بھی ایک انسان میں سب سے زیادہ نیوٹریشن یا سب سے زیادہ انرجی ہمارا برین کنزیوم کرتا ہے. اور ارلی ایئرز میں ہم جب اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ برین فرسٹ 1000 ڈیز میں 80 to 90% ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو نیوٹریشن کنزمپشن ہے اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس میں اسی طرح اس کو نیوٹریشن چاہیے اسپیشلی برین ڈیولپمنٹ کے لیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ بچے کے اور جو ایریاز ڈیولپ ہو رہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی نیوٹریشن چاہیے. اب برابر نیوٹریشن نہیں ملنے سے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. جی. اب اگر میں صرف آپ کو مورٹیلٹی کی بات کروں تو تقریباً ریسرچ ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں آن ایوریج تقریباً 100 میں سے 56 جو اموات ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے، تو وہ کسی نہ کسی طرح میل نیوٹریشن کے ساتھ جڑے ہیں. وہ ماں میل نرش تھی، بچہ میل نرش تھا، تو اس میں ظاہر ہے پھر جب بچہ پیدا ہوا اس کا وزن کم تھا، اس میں امیونٹی اس کی کم تھی، وہ بچہ ویسٹڈ تھا، یا وہ بچہ جو ہے سٹنٹڈ تھا. سٹنٹڈ سے مراد جب ماں میل نرش ہوتی ہے عموماً بچہ سٹنٹڈ پیدا ہوتا ہے جو اپنی عمر کے حساب سے پس قد ہوتا ہے، اور پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بچہ پس قد ہے. اور اس کے بہت گہرے اثرات ہیں اور نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ جو پس قد بچہ ہے وہ دیر از اے ہائی پرابیبلٹی کہ وہ باقی جو ایک ہیلدی بچہ ہے اس سے تقریباً 50% کم اس کی آمدن ہو جب وہ بڑا ہو جائے. اسی طرح اسکول کے اوپر اس کے پرفارمنس کے اوپر بھی اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے. اور ایک جو سب سے سمجھنے والی چیز ہے اور جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ سٹنٹنگ جو ہے وہ 2 سال کے بعد ایرریورسیبل ہے. اگر آپ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا یا پیدا ہونے کے بعد اس کے سیکنڈ برتھ ڈے تک اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہوگا. اور پاکستان کی اگر میں بات کروں تو تقریباً ہر سال پاکستان میں 1,77,000 بچے، جو کہ تقریباً 1/3 بچے بنتے ہیں، وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. پھر اکنامک پروڈکٹیوٹی کا آپ کو میں نے بتا دیا، ایجوکیشن کے اوپر اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے. تو اوور آل جو آپ کی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہے. یہ 2017 میں منسٹری آف پلاننگ نے، سن سیکریٹریٹ نے منسٹری آف پلاننگ ورلڈ فوڈ کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ کی تھی. اس کی فائنڈنگز یہ ہے تقریباً پاکستان کو ہر سال 7.6 بلین $US کا لاس ہوتا ہے بیکاز آف دی میل نیوٹریشن. تو یہ تقریباً کوئی 3% ہمارے جی ڈی پی کا بنتا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لاس ایون اس سے بڑا ہے جو لاس ہمیں انرجی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا جو الیکٹریسٹی یا جو دوسرے ہمارے انرجی کے ذرائع ہیں ان کی وجہ سے جو امپیکٹ آتا ہے ہمارے پروڈکٹیوٹی کے اوپر، ہمارے انڈسٹری کے اوپر، ہمارے باقی سسٹمز کے اوپر، ایون یہ اس سے بھی بڑا لاس ہے. تو میل نیوٹریشن کا ظاہر ہے بچے کے اوپر، اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی لائف کے اوپر بہت گہرے اس کے اثرات ہیں. جو آپ نے سٹنٹنگ کی بات کی کہ بچے کا قد اس طرح سے نہیں بڑھتا ہے، اپنے ایج کے حساب سے نہیں بڑھتا ہے. اب سٹنٹڈ گروتھ میں نہ صرف قد کم رہتا ہے بلکہ کوگنیٹیولی بھی بچہ بلو ایوریج رہتا ہے. جو آپ نے اس کے ایکڈیمک اچیومنٹس کی بات کی یا جو اکنامک جو بینیفٹس ہے یا لاس ہے یا لوس ہے، وہ ڈائریکٹلی اس سے جڑا ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جتنا ارلی اس کو ایڈریس کیا جائے، جو بچے کا برین ہے وہ ایک تو اس کو اگر آپ پازیٹیو اس کو دے دے، انپٹس دے دے، تو وہ اس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بہت ارلی سٹیج میں
کرے. وہ جو بھی آپ نے انٹرونشنز کرنے ہیں, جو بھی بچے پہ انویسٹ کرنا ہے وہ ارلی سٹیجز میں کرے. اور ارلی سٹیجز جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ انٹر جنریشنل ہے, بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کریں گے پھر بھی وہ ہے دیر ہو چکی ہے. ایون جب ماں پریگننٹ ہے تب آپ انٹرونشنز کریں گے وہ بھی ایون لیٹ ہے. تو یہ انٹر جنریشنل جو سائیکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس کس سٹیج پہ اپنے نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے. اور جو ایک نظر نہیں آتا ہے نا, یہ جو لاس ہے یہ شاید لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ کتنا بڑا لاس ہے. نوٹ جسٹ انکم کی وجہ سے یا جو اکنامک ریٹرنز ہے نہ صرف اس میں لاس ہے, بلکہ وہ انڈیویجولز جو سٹنٹڈ ہے, جو سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بڑے ہو رہے, وہ بلو ایوریج رہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن جو گورنمنٹ کے ریکارڈز ہے اس کے مطابق میرے خیال میں 40+ ہے سٹنٹڈ بچے. بالکل بالکل 40%. تو ہمارے 40% سے زیادہ بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. تو ہماری آدھی سے زیادہ جو فیوچر کی پاپولیشن ہے وہ بلو ایوریج ہے. تو پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو آپ نے ارلی انویسٹمنٹ کی امپورٹنس کی بات کی, بالکل دیکھیں اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. اور پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو irreversible ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ پہلے 5 سال میں تقریباً برین سارا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم پہ ہم نے فوکس نہیں کیا برین ڈیولپمنٹ کے اوپر, یا اس کے لیے جو بھی آپ کہہ لیں لوازمات تھے یا اس کی ریکوائرمنٹس تھی, اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اب بعد میں جا کے برین کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہونی ہے. اور یہ صرف ظاہر ہے فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر جس طرح ہم نے نیورونز کی کنیکشنز کی بات کی تھی, اب وہ کنیکشن بن تو جاتے ہیں لیکن وہ کنیکشن کم بنتے ہیں اور ویک بنتے ہیں. تو ایک خاص ٹائم کے بعد اگین اٹس irreversible. جیسے ہم سٹنٹنگ کا کہتے ہیں کہ پس قد رہنا جو ہے وہ irreversible ہے. 2 سال کے بعد بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ریورس کریں. یہ ایک ورلڈ بینک کا ایک ماڈل ہے, ایک ریویو ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جتنا ارلی آپ انویسٹ کریں گے, مثال کے طور پہ آپ کنسیپشن کے بعد پہلے سال میں اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن تقریباً $16 ہے. اب اس کے کچھ ٹائم بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی جو ریٹرن ہے وہ اس طرح کم ہوتی جاتی ہے. ابھی جا کے آپ کو اگر ہمیں خیال آیا کہ جی بچہ مڈل یا ہائی اسکول میں پہنچ گیا اور ابھی جا کے ہم نے اس کے صحت اور نیوٹریشن کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا اس کا, لیکن بہت کم فائدہ ہوگا. شاید اگر آپ $1 اس ٹائم پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے مقابلے میں $2 ملیں, ریٹرن جو ہے $2 ہوگا. اور اگر آپ پہلے سال میں انویسٹ کرتے ہیں $1 تو آپ کو $16 ریٹرن ملتا ہے. اب یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ بہت سی چیزیں تو آپ نے مس کر دیں, اس کا ٹائم آپ نے مس کر دیا. جیسے آپ نے کہا نا کہ اسپیسیفک ٹائم ہے آپ کے بچے کے ڈیولپمنٹ کا, بالکل ڈیولپمنٹل جو آپ کا ایک پروسیس ہے یا جو ایک پروگرامنگ ہے جو ہو رہی ہوتی ہے, جو قدرت نے بچے کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے اس کا ایک خاص ٹائم ہے. ایسا ہی ہے. تو جتنی آپ ارلی انویسٹمنٹ کریں گے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسمارٹ انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا ریٹرن جو ہے وہ بہت ہی ہائی ہے. تو بدر یہ اب اتنا ایک اہم, بالکل اٹس ریٹن آن دا وال, یہ اتنا اہم ہے, تو کیوں آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں گلوبلی تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ خود مختلف پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, جو فرسٹ 1000 days ہے کنسیپشن سے لے کے بچے کے سیکنڈ برتھ ڈے تک کے پیریڈ کو فرسٹ 1000 days کہتے ہیں, اس دوران گلوبلی تو بڑے اسپیسیفک اس پہ بڑے فوکسڈ انٹرونشنز ہوتے ہیں. تو کیوں ہمارے ملک میں ابھی بھی مجھے وہ ابھی بھی مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتا ہے کہ لوگ اس کو فوکس کر رہے. ٹھیک ہے آپ کے جو پروگرامز ہے آپ اس کو کوشش کر رہے کہ اس کو ملٹی سیکٹورل اور سسٹمز اپروچ اور طریقہ بھی یہی ہے کو لے کے چلے, لیکن ابھی بھی جو اس میں ایک ارجنسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور اس دوران پتہ نہیں اور کتنے بچوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اٹس ویری ٹرو. اب دیکھیں اس میں بہت سارے عوامل ہیں, بہت فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ڈسکشن کی, مجھے نہیں پتہ لیکن آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کنسیپشن کے بعد جو فرسٹ 5 days ہیں یا پھر ایون 5 days سے لے کے 10 ہفتوں تک کا جو ٹائم ہے
اس میں بچے کو جو بہت نیوٹرنٹس کم مل لوگوں رہے کو ہیں پتہ ہو۔ وہ نیوٹرنٹس ہیں جو وہ ماں اپنے ساتھ ریزرو کے طور پہ لے کے آئی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا انٹرنیٹل کیئر کب سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کی رجسٹریشن تب ہوتی ہے نا جب پریگنینسی ڈائگنوز ہو، جی، اور وہ بھی ڈاکٹر کے پاس کوئی 3-4 مہینے بعد جاتی ہے۔ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈائگنوسس سے پہلے اگر فرض کریں، وہ ویسے بھی ہماری انٹرنیٹل کیئر رجسٹریشن بہت لو ہے، لیکن اگر ہم وہاں جاتے بھی ہیں ہیلتھ فیسلٹی پہ، وہاں سے ہمیں پراپر جو بھی ایک ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے یا سپلیمنٹیشن مل بھی رہی ہے، لیکن اس سے جو پہلے کا ٹائم ہے وہ تو ہم نے مس کر لیا ہے، اور وہ ابھی اس پہ کچھ زیادہ ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ وہ ریزروز ہیں جو وہ ماں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا یا پتہ ہے؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے، دوسرا ریسورسز کا بھی کنسٹرین ہے، ظاہر ہے پاورٹی بہت زیادہ اس ملک میں، اور ابھی ریسنٹ جو انفلیشن ہے اس سے شاید پھر یہ چیزیں لوگوں کے لیے پرائرٹی نہیں رہتی جو کہ پرائرٹی ہونی چاہیے، لیکن اور لوگوں کے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اس طرف نہیں آتے۔ پھر کلچر بھی ہمارا ایک بہت بڑا بیریئر ہے کہ ویسے بھی خاتون جو ہے اس کو کھانے پینے کے حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی انفارچونیٹلی۔ پھر ہمارے جو پروگرامز ہیں اس کے ڈیزائننگ کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل ہیں کہ ہم اپنے پروگرامز ایسے ڈیزائن ابھی تک نہیں کر پائے۔ پہلی بات ہوئی کہ ایسے بڑے پروگرامز ہم لا ہی نہیں پائے انفارچونیٹلی، لیکن لے کے بھی آئیں تو وہ اس طرح سے ہم ڈیزائن نہیں کر پائے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ جا کے اس بچے تک یا اس خاتون تک پہنچے۔ تو دیر آر نمبر آف فیکٹرز۔ پھر لٹریسی کا، اب جو میں نے ایک انٹر جنریشنل سائیکل کی بات کی تھی، خواتین میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کو خود بھی اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے بچے کے صحت کے حوالے سے، یا ایک نامتوازن یا نامناسب غذا کا جو امپیکٹ ہے اس کے اوپر یا اس کے بچے کے اوپر، اس کے حوالے سے اس کو پتہ نہیں ہے۔ پھر جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اب دیکھیں وہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی خواتین کے پاس بہت کم ہے، چاہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ معاملات کیوں نہ ہو، وہ فیصلے مرد حضرات لیتے ہیں، تو خاتون کے پاس وہ چوائس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے صحت کے حوالے سے یا خوراک کے حوالے سے وہ فیصلے کرے۔ تو انفارچونیٹلی بہت سارے مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اس پہ کوئی خاطر خواہ اس طرح سے بہت کام نہیں ہو سکا۔ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کئی اس کے اندر فیکٹرز ہے، اور اس میں سے بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کو آلریڈی ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن اور ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا اس طرح سے خاطر خواہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ جو ریسرچ فائنڈنگز ہے، مختلف جو ریسرچ فائنڈنگز ہے، میں اس طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں کس حد تک جو ریسرچ ہو رہا ہے، اول تو ریسرچ ہوتا بہت کم ہے، کوئی اسٹڈی یا اس طرح کے ریسرچز ہوتے بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کی جو فائنڈنگ ہے اس کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں اپنی پالیسیز بناتے ہوئے یا اپنے ایکشن پلان ڈیولپ کرتے ہوئے؟ مثلا جو آپ نے نیوٹریشن 2018 کی بات کی، جس میں ایک اس کی اہم فائنڈنگ یہ ہے کہ جو ہمارے ایڈولیسنٹ بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ 58% میل نرشڈ ہے۔ آپ نے ابھی انٹر جنریشنل جو سائیکل ہے اس کی بات کی کہ جو نیوٹریشن ہے وہ انٹر جنریشنل جو سائیکل ہے، ہر سٹیج پہ ہمیں اس کو انشور کرنا ہے۔ اب جب 58% جو فیوچر کے پیرنٹس ہیں، جنریشنل جو چیز ہے اس کو ہم ایڈریس کر پا رہے ہیں، اگر وہ 58% میل نرش ہے، اوبیسلی کل کو آپ کے جو بچے ہیں، نئی نسل ہے، وہ تو ظاہر ہے وہی انہی ڈیفیشنسیز کے ساتھ دنیا میں نئی نسل آئے گی۔ تو اس پرٹیکولر فائنڈنگ کو آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے کس لیول پہ ایڈریس کیا ہوگا؟ اسپیشلی جو ایڈولیسنٹ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ہیلتھ کے اوپر آپ کے خیال میں کوئی ایسے اسپیسیفک پروگرامز ہوئے ہوں گے جس میں ان کو یہ بتایا گیا ہو
کہ آپ میں سے اتنے % بچے میل نرشڈ ہے، جو کہ آپ کے اپنے لیے بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے، اور پھر جو کل کو ان میں سے ظاہر ہے کافی ساروں نے ماں باپ بننا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو وہی ڈیفیشنسیز دے رہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ نے اس پرٹیکولر ایریا کو کس لیول پہ ایڈریس کیا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. ایک تو آپ نے ریسرچ کی بات کی کہ پاکستان میں ریسرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس ایویڈنس کو ہم کیا بیس بنا کے پلاننگ کرتے ہیں یا پروگرام بناتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ایک تو ریسرچ پاکستان میں بہت کم ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں اگر ریسرچ نہیں بھی ہوتا، ہمارے پاس گلوبل اور ریجنل ایویڈنسز ہیں موجود ہے. بالکل، اس کو ہم کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں. اس میں بالکل. شاید کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ اب ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا آلموسٹ 85% جو ہے نا وہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوتا ہے. اب یہاں پہ پھر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے. اب سوشل سیکٹر کے لیے کل ملا کے شاید 15% بھی نہیں خرچ ہو رہا، اور اس میں بھی اگر آپ پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آ جائیں تو وہ بالکل نگلیجیبل ہے. تو انفارچونیٹلی ایک تو ہماری اس طرح سے جو سوشل سیکٹر ہے وہ پرائرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، باقی کوشش ہو رہی ہے. ایڈولسنٹ ہیلتھ کی آپ نے بات کی، اس کے لیے جتنے نئے پروگرامز ہیں، اب ہمارے پاس ایڈولسنٹ نیوٹریشن اسٹریٹجی بھی موجود ہے، اور کافی سارے اس طرح کے پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہیں یا ہیلتھ کے ہیں، سوشل پروٹیکشن کے ہیں. ایون اس پروجیکٹ کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا PC1 کا، اس میں بھی ہم ایڈولسنٹس کو بڑا فوکس کر رہے ہیں. خصوصاً جو گرلز مڈل اور ہائی اسکولز ہیں ان کے بچوں کو وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیوٹریشن اور ہیلتھ کی سروسز دیں. مثال کے طور پہ آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن کو اب ہم انشور کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیوارمنگ کو ہم انشور کرنا چاہ رہے ہیں اسکولز کے اندر. پھر کریکولم کی میں نے آلریڈی بات کی. اویئرنیس کیمپینز جو ہیں ہم اسکولز میں اب لانچ کریں گے اس بہت ضروری ہے PC1 کے اسکولوں میں، کالجوں میں. اس کے علاوہ بھی مختلف پروونسز میں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ڈفرینٹ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو اسکولز کے تھرو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً بچیوں کے کیس میں کتنی بچیاں ہیں جو اسکول میں ہیں، خصوصاً مڈل اور ہائی اسکول کے جو ایج کی بچے ہیں ایڈولسنٹس، ایک بہت بڑا جو چنک ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. اب ان تک کیسے پہنچا جائے، یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں، جس طرح LSW پروگرام ہے. بٹ اگین LSW جو ہے پروگرام تقریباً آدھے پاکستان میں نہیں ہے، تو جہاں پہ LSWs نہیں ہیں وہاں پہ پھر کیسے ان تک ریچ آؤٹ کیا جائے. تو اب یہ سوشل میڈیا یا اوور آل جو میڈیا ہے وہ ایک اچھی سورس ہے جس کے تھرو ہم میسیجز اور انفارمیشن ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ایفرٹس تو ہو رہی ہیں ڈفرینٹ لیول پہ. لیکن یو رائٹلی مینشن کہ بہت ہی اگریسو اور ایک کانشیس ایفرٹ ہونی چاہیے ٹو میک شیور کہ ہم اس کیڈر کو، اس ایج گروپ کو، اور ان کے جو ایشوز ہیں خصوصاً ہیلتھ اور نیوٹریشن کے اور ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم حل کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اور ان کو حل کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ آپ سیلیبریٹیز کو بھی اویئرنیس کے لیے اور میسیجز کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے انگیج کریں گے، تو یوتھ کو ہمیں میرے خیال میں بہت ایکٹیولی، اسپیشلی یہ جو کالج گوئنگ ہے اور بچے ہیں ایڈولسنٹ ایج کے، ان کو ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایز والنٹیئرز، ایز نالج فیلوز، بہت مختلف اس میں ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں. انہی کے ذریعے ہم وہ اویئرنیس پھیلائیں، بجائے کہ شاید مجھے اور آپ کو یوتھ شاید اتنا سیریسلی نہ لے لے، لیکن وہ جب اپنی ہم عمر سے یہ بات سنیں گے کہ نیوٹریشن ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے ان کی زندگی پہ اور آئندہ باقی جو زندگی ہے. دس از ویری ٹرو، دس از ویری ٹرو اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی جو میں آپ کو ایک انفارمیشن، آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی ہے تو ایک انفارمیشن شیئر کروں. آپ کو پتہ ہوگا سن موومنٹ کے اندر وی ہیو 6 ڈفرینٹ نیٹورکس. جس طرح سن سول سوسائٹی الائنس ہے، اس کے تقریباً 250 ممبرز ہیں، NGOs اور INGOs. سن بزنس ہے اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، تو وہ تقریباً 78
پلس ہیں. وی ہیو مور دین 90 یونیورسٹیز انڈر سن اکیڈیمی اینڈ ریسرچ. پھر یو این کا نیٹ ورک ہے, ڈونرز کا ہے. ابھی پاکستان ایک اور نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے, منسٹری آف پلاننگ. وہ یوتھ نیٹ ورک ہے, اور پرابیبلی پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی تھرڈ کنٹری. اس سے پہلے کینیا اس کو اسٹیبلش کر چکا ہے, ٹیمور لیسٹے اس کو اسٹیبلش کر چکا ہے. وی وانٹیڈ ٹو بی دا فرسٹ, لیکن سم ہاؤ وہ کچھ ٹائم لگا کچھ پروسیسز میں. تو ابھی ہماری اس وقت کنسلٹیشن جو افریقن انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ریسنٹلی, ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی جسٹ فار دی کراس لرننگ کہ کیسے انہوں نے اسٹیبلش کیا. تیمور لیسٹے کے ساتھ ہمارے جو ریجنل آفس ہے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی. تو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو ایک خبر ملے گی کہ ہم یوتھ نیٹ ورک اسٹیبلش کریں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسی یوتھ آرگنائزیشنز اور جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنے ہم عمر لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. بالکل, اور وہ ان کے لیے ایک وہ ریئل وہ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اب کل ہی کہیں پہ میٹنگ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جب ہم یوتھ کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی بھی یوتھ ہمیں نہیں نظر آتا. تو جس کے لیے ہم بہت ہائی پروفائل لوگ اس کے ممبرز ہیں, جیسے کرنٹلی افریقن جو ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کے چیئر ہیں, ہماری ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں. اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل ویل ریسپیکٹڈ لوگ اس کے ممبرز ہیں. تو ایون اس لیول پہ بھی اب یوتھ ممبرشپ انشور کی گئی ہے. سو دیر از اے یوتھ ریپرزنٹیشن اینڈ لیڈ گروپ, دیر از اے یوتھ ریپرزنٹیشن اینڈ دی ایگزیکٹو کمیٹی, گلوبل سن ایگزیکٹو کمیٹی, اور اب ہم انشاءاللہ پاکستان میں بھی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا. اور ابھی جو ہم اس پروجیکٹ کے اندر جو ہم ایمبیسیڈرز کی بات کر رہے ہیں, تو ایک ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو ون یوتھ ایمبیسیڈر. بہت ضروری ہے, بہت ضروری. چلے آپ لوگوں نے لگتا ہے میرا خواب آپ لوگ پورا کرنے جا رہے, اور اس میں آئی ایم شیور آپ یونیورسٹیز کو, کالجز کو, اسکولوں کو آن بورڈ لیں گے. تو یہ تو بہت ہی میرے لیے خوبصورت آپ کا پیغام ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے ایک اور کی کام کیا تھا جس میں بیلنس ڈائٹ کے گائیڈ لائنز بنائے تھے, تو پرسنلی میں نے وہ سارے دیکھے ہیں, اور ان کو اگر ہم مختلف زبانوں میں جیسے اردو میں یا اور جو ریجنل ہمارے لینگویجز ہے ان میں ہم ٹرانسلیٹ کر کے ڈسیمینیٹ کریں, تو میرے خیال میں یہ بھی نیوٹریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, بیلنس ڈائٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پاکستان ڈائٹری گائیڈ لائن فار بیٹر نیوٹریشن PDGN, اٹس اے ونڈرفل ڈاکومنٹ جو کہ ہمیں بہت تفصیل سے بتاتا ہے کہ ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے کون سے ڈفرینٹ فوڈ چاہیے اور کتنے مقدار میں چاہیے. اٹس بیسڈ آن دی لوکل فوڈ کمپوزیشن ٹیبل, ہمارا جو لوکل فوڈ ہے اس کے اوپر. بلکہ اس کو ابھی ہم اس PC1 کے اندر بھی جو ہمارا اویئرنیس والا کمپوننٹ ہے اس میں اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم ان میسیجز کو ڈسیمینیٹ کریں. تو ابھی تک آنیسٹلی اسپیکنگ اس کو اس طرح سے ہم ڈسیمینیٹ نہیں کر پائے, بٹ وی ہیو دس ونڈرفل ڈاکومنٹ جس کو انشاءاللہ ہم آگے یوٹیلائز کریں گے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر, ڈفرینٹ ٹولز کو لے کے انشاءاللہ کمیونٹی تک اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیغام کو ہاں پہنچائیں. تھینک یو سو مچ بدر, تھینک یو. آپ نے بہت قیمتی باتیں کی ہے, اور امید ہے ہمارے سامعین کو موقع ملے گا یہ جو اہم پوڈ کاسٹ ہے وہ سن سکیں گے, اور اس میں جو آپ نے اتنی معلومات دی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا آخری پوڈ کاسٹ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے, آپ آ کے مزید آپ کی جو ٹیکنیکل ہے جو ایکسپرٹی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکے, ہمارے سامعین فائدہ اٹھا سکے. تو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. مجھے پتہ آپ بہت بزی ہے اور آپ نے اچھا خاصا ٹائم ہمیں دیا, تو تھینک یو ویری مچ. خدیجہ بہت بہت شکریہ مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دینے کا, اور آئی ہوپ کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.